اللہ علیہ کی زندگی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ان کو کسی کے ساتھ عہد کیا ہو، وعدہ کیا ہو، توڑا اس کو، کسی کی امانت دبائی ہو، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کیا ہو؟ مجھے یاد ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، حضرت تشریف لائے، میری والدہ نے ان کے ساتھ گفتگو کی، بزرگ تھے، جتنی دیر وہاں پر کھڑے رہے اپنی نگاہوں کو زمین پر رکھا، ایک مرتبہ بھی میری والدہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ اپنے دل کی صفائی کیا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور بتائیں کون سا آدمی ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے؟ اللہ سے پیار کرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے پیار کرنے والا وہ ہے جس کو وقت ہی نہیں ملتا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ کبھی تم اسے رکوع میں دیکھو گے، کبھی تم اسے سجدے میں دیکھو گے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ایک دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سما بھی اللہ نے قرآن پاک پہ بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جو بندہ نیک اعمال کرے گا دنیا میں، قیامت کا دن ہوگا، اس کا نام اعمال اللہ دائیں ہاتھ میں دے گا، پھر وہ خوشی سے کہے گا، دنیا والوں دیکھو اللہ نے میرا نام اعمال میں کیا لکھا ہے۔ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا اللہ مجھ سے حساب لے گا، اس لیے میں نے کمال کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اچھے اعمال کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک مجرم ہو اور ایک نے ساری زندگی نیکی کے راہ پر چلا ہو، ہم دونوں کے ساتھ برابر والا سلوک کریں؟ میرے بھائیوں، جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے ہیں، ایک بات کان کھول کر سن لیں، اس وقت پورے ملک کی جو کیفیت ہے، خدا کی قسم سے اللہ کا عذاب ہے ان پر مسلط، اور اللہ کے عذاب سے سب سے بڑی نشانی آصف علی زرداری کا صدر پاکستان ہونا ہے۔ اس سے بڑا کرپٹ آدمی گارڈین میں، جب یہ انگلینڈ میں گیا، گارڈین میں، دی ٹائمز میں بڑے بڑے آرٹیکل چھپے اور اس کی کرپشن کو چیلنج کیا گیا، لیکن اس آدمی نے اگر یہ سچا ہوتا تو ان پر کیس کرتا کہ نہ کرتا؟ وہ معذرت کرتے، معافی مانگتے، لیکن اس نے کیس نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ جانتا ہے اپنی کرپشن۔ اتنا بڑا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب قوم بندے ظالم ہو جاتے ہیں ہم ان پر ظالم لے کر آتے ہیں۔ ظالم جب بندے ہو جائیں ان پر ظالم لے کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر تم لوگ نیک ہو، پرہیزگار ہو تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہو۔ آج سلام آتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ جتنی بھی عذاب کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی سب ہم پر مسلط ہیں۔ کیوں؟
آج ہم لوگ خدا کی قسم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور جا چکے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، پیشاب کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ کو کہا یہ جو جھاڑیاں ہیں ان کو کہو جا کر میرے لیے پردے کی صورت بنائے۔ وہ ساری اکٹھی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ان جھاڑیوں نے فوراً آپ کے لیے پردے کی وہ کیفیت وہ ساری صورت بنا دی۔ ارے جس نبی کی اطاعت جھاڑیاں بھی کرنا جانتی ہو اور سمجھتی ہو کہ وہ نبی ہیں، یہ وہ اللہ کے پیارے حبیب اور رسول ہیں کہ ان کی اطاعت میں ہماری نجات ہے، آج ہم مسلمان ہو کر کیا اس نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ کچہری سے سالگیر سے بندے نکلے، 2 آدمی قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو تم میں سے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے اور اس دنیا میں اس پر لعنت بھی ہوگی اور آخرت میں ان کے اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ انلیس وہ مسلمان ہو جس کا اس نے قتل کیا ان سے وہ معافی مانگ لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس کا سلسلہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں مسجد میں؟ میں نے 2-3 پہلے آیا نماز پڑھنے کے لیے، 1 یا 2 آدمی ہوا کرتے تھے نماز کے لیے۔ یہی کیفیت دوسری مسجدوں میں ہے۔ اللہ کے آواز جب آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بندہ مامور ہے وہ پکار رہا ہے اللہ کی طرف آؤ، کبھی آپ کے کان پر جوں تک رینگتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے آپ پر، اس نے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آنکھیں دیے، کان دیے، سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ یہ میٹھا پانی جو تم زمین سے نکلتا ہے پیتے ہو، اگر اس کو میں کھینچ لوں نیچے، کوئی ہے تمہیں وہ میٹھا پانی دے سکے؟ ایک بات سن لے، آج یہاں سے اٹھے تو توبہ کر کے جائیں سچے دل سے، اور وہ توبہ اس بات پر ہو کہ اے مولا جو ہم سے پہلے گناہ ہوئے اس کی معافی عطا فرما۔ آخری بات ایک واقعہ توبہ کا بیان کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ عز و جل ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ میرا بندہ فوت ہو گیا، جاؤ اس کے جنازے کا اہتمام کرو، جاؤ اس کے جنازے کا اہتمام کرو اور اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا، جو شخص بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں کو اعلان کیا، پہنچے وہاں پر غار میں باڈی کو پایا، اس کو اٹھایا، جنازے کے لیے جب لے آئے لوگوں نے دیکھا تو کہا ہے موسیٰ یہ تو وہ بدبخت شخص ہے کہ جس پر ہم نے سب نے اتفاق کیا ہوا تھا پورے گاؤں نے، اس سے برا شخص کوئی نہیں تھا، اس کا جنازے کے لیے آپ نے اعلان کروایا، یہ سب کچھ کروایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے جب کلام کیا تو کہا مولا لوگ یہ کہتے ہیں تیرا حکم اس کے اپوزٹ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا موسیٰ ساری زندگی میری مخالفت کرتا رہا، ساری عمر میرا باغی رہا، جب غار میں اس پر آخری وقت آیا تکلیف تھی اس کے دل میں، تو اے موسیٰ اس نے جب بیمار ہو آدمی اپنے دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، پیچھے کوئی رشتہ دار ہوں محبت کرنے والے ہوں ان کی تلاش ہوتی ہے۔ اے موسیٰ جب اس نے دیکھا کوئی نہیں تھا تو اس نے میری طرف پہلی بار رجوع کیا اور کہا مولا اے مولا اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت گھٹتی ہے تو اللہ مجھے معاف نہ کرنا، اور اللہ مجھے عذاب دینے سے تیرے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ مجھے عذاب دے دینا۔ اے موسیٰ پہلی بار اس نے جب مجھے محبت سے پکارا اور اس نے اپنی بخشش کی بھیک مانگی، اپنی معافی کی بھیک مانگی مجھ سے،
اے موسیٰ میں نے اسے بھی معاف کر دیا، اگر یہ پوری مخلوق کی بھلائی اور معافی کی درخواست کرتا تو اس کی جو کیفیت تھی دل کی، اس کی وجہ سے میں پوری امت کو تیری کو معاف کر دیتا۔